سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. دنیا نہ ماننے والوں کے لیے جنت ہے. وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں منکرین، اور ماننے والوں کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے. یہ سب اللہ کی حکمتوں پر ہے. کیوں اللہ نے مومنین کو، اپنے اپنے پیاروں کو، اپنے ماننے والوں کو اس دنیا میں کیوں مشکل میں رکھا؟ کہ بھئی یہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ امتحان گاہ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے، اس امتحان کی تیاری کے لیے جس قدر بھی دشواریاں برداشت کرنی پڑیں، تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو آخر میں انہی تکلیف کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کے اللہ نے اجر رکھا. جیسے کہ دو شخص ہیں، دو طالب علم ہیں، دونوں نے ایک امتحان دینا ہے. ایک طالب علم جو ہے بس وقت ضائع کرتا ہے، کھیل کود، مزے، فلم، یہ وہ، آوارگی. دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کرتا ہے، نہ کھیل، نہ کود، نہ تماشا، نہ یہ نہ وہ، اپنی پڑھائی پہ دھیان رکھتا ہے. پورا سال ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ لوگ ہنستے ہیں اس پر، یہ کیا ہو گیا تجھے یار، ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، پڑھاتا نہیں ہے. کہتا نہیں بھائی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. اب اپنی محنت پہ لگا رہتا ہے. آخر وقت آ جاتا ہے امتحان دینے کو، تو امتحان بیٹھتا ہے، پرچے دیتا ہے،
تو وہ بھی بیٹھتا ہے، دوسرا لڑکا بھی بیٹھتا ہے، لیکن جس وقت امتحان دینے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ نکلنے کے بعد وہ بچہ جس نے اپنے نفس کو قابو کیا ہوگا، کھیل کود سے منہ موڑا ہوگا، اپنی منزل کی طرف دھیان رکھا ہوگا، وہ آج ہنسا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا، بہت آرام کی نیند سو رہا ہوگا، اور وہ دوسرا جو ہے منہ چھپا کے رو رہا ہوگا، رزلٹ آیا وہ ناکام اور وہ کامیاب۔ یہی بس زندگی ایک چکر ہے۔ اللہ نے اس میں یہی چیز ہمیں مکمل طور پر سمجھا دی ہے، قرآن کے ذریعے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے ذریعے بھی، تعلیمات کے ذریعے بھی، اور سب سے بڑی چیز سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نہ صرف قرآن دیا بلکہ سبحان اللہ قرآن کو سمجھانے والا بھی دیا اللہ کے فضل سے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ سمجھانے والا دیا، اللہ پاک نے پھر اس کے ساتھ ہمیں 1 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 1,20,000 24,000 کے قریب اللہ نے ہمارے نبی کو ایسے ساتھی دیے کہ ہر ساتھی جو تھا سرکار دسم کا وہ اتنا بلند اونچا تھا، اتنا بلند اونچا تھا کہ آپ نبی سے مجھ کو فرمایا کہ یہ سارے میرے ستارے ہیں، گویا کہ آسمان رسالت میں سرکار دو حسن چمکتے ہوئے چاندی کا چاند ہے، اور آپ کی روشنی سے چمکنے والے یہ سارے ستارے ہیں۔ آفتاب سے روشنی پاک کر تو ستارے چمکتے ہیں، تو ہر ستارے میں نبی پاک میں شعاع موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس ستارے کو بھی تم فالو کر لو گے وہ تمہیں ہدایت کے راستے تک لے جائے گا اور اللہ سے ملا دے گا۔ کسی کا انتخاب کر لیں آپ سب تو اعلیٰ درجے کے سارے الحمدللہ، تب اتنے بلند ہیں، کیوں کہ وہ آفتاب آسمان رسالت کے جو ہے چمکتے ہوئے آفتاب کی شعاعیں ہیں جو ان ستاروں میں موجود ہیں۔ تو ہر صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، وہ ہمارے لیے مشر راہ ہے۔ ہمیں یہ صحابہ کرام جو اتنے سارے اللہ پاک نے تو ساتھی دیے جس سے ہم نے دین سیکھنا ہے، تو وہ کیا ہمیں کیا سکھانا تھا؟ ہم نے کھانا پکانا، روٹی کمانا، مال کمانا، پیسے بنانا، دنیا کمانا، عزت بنانا، یہ تو نہیں، انہوں نے تو ہمیں کچھ اور سکھانا ہے، اور وہی ہم نے سیکھنا ہے۔ ان کی زندگی سے جو ہم نے مثالیں لینی ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، اس ناصفات دنیا میں کس طرح گزارا کیا جائے، کیسے اس راستے کے اندر اللہ کو پانے کے لیے کیسی کیسی قربانی کی جائے اور کیسی استقامت اختیار کی جائے۔ ہر صحابی عاشق تھا، سبحان اللہ، پکا عاشق تھا۔ ہم نے عاشق بننا ہے، کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے، عاشق بن جائیں گے۔ لیکن اگر کسی بھی نبی پر اپنے صحابی کا دامن کو ہم نے نہ پکڑا اور اپنے طریقے سے ہم عاشق بننا چاہیں گے تو وہ عشق کبھی بھی نہیں آ سکتا، استعداد ٹھوکا ہے ہوتا۔ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لیں، دامن پکڑ لیں آپ عاشق بننے کے لیے، اللہ کی قسم آپ عاشق بن جائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عشق کے کیسے لاجواب مسافر ہیں سرکاری نبی کے عشق کی، کہ کمال درجے کا عشق اور کمال درجے کی مسافت، کمال درجے کی قربانی، کمال درجے کے آدمی، انعام بھی کمال درجے کا عطا فرمایا۔ فرمایا سارے صحابی ہیں اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلمان فارسی دیکھ، ہر صحابی الحمدللہ مشرہ ہمارے لیے، یہ کیا، یہ
سلمان فارسی فارس کے تھے. اب ذکر آ ہی گیا تو کیوں نہ عاشق رسول کا قصہ کچھ ہو جائے الحمدللہ، تاکہ ایمان میں پڑے اور عشق پیدا ہو. کہ بھئی دعوے کرنے اور چیز ہے لیکن حقیقت اور چیز ہے. یہ نہیں کہ بس ایک نعت سنی رونا آ گیا تو ہم جی عاشق رسول کا ٹھپ ٹھک، یہ تو عاشق رسول. اور جناب ساری محفل، جتنی محفل جمع کی ہوئی ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، سارے غیر شرعی اور غیر شرعی جگہوں پہ جو حدیث و قرآن بتاتا ہے کہ لعنت پڑتی ہے اس جگہ پر جو غیر شرعی مجالس ہوں جس میں غیر شرعی طریقے سے کسی چیز کو پیش کیا جائے. نیزی کو نما باتیں اور عجیب حالات اور دنیا داری پکی، بس وہ دنیا کمانے کے لیے ایک شخص جو ہے سہارا لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ کا پڑھ رہا ہے. وہاں تعجب، آپ یہ اسی زمانے میں تو نہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اس دھوم دھڑکے میں کوئی بیہوش ہو رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی نعرے مار رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ سب پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول. یہ استدراج ہے، یہ عشق نہیں. ہاں عشق کی کہانی سنیں، اگر اس کی عشق دیکھ رہے ہیں، پکڑیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے دامن کو، بار بار اس قصے کو اتار رہے ہیں، بار بار ان کی باتیں سنیں، اللہ ہی عاشق ہو جائیں گے آپ کی. یہ تو ہر صحابی، لیکن یہ تو حضرت سلمان فارسی کا نام آیا تو قصہ چل پڑا. ہر صحابی کی اپنی داستان ہے عشق کی. الحمدللہ کیا اتنے بڑے پکے کامل مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو چاہیے تھی، ان کی دکانیں نہیں چلنی چاہیے تھی، ان کے مال نہیں چاہیے تھے بتائیں. لیکن دیکھیں آپ ایسے حالات ہوتے ہیں عاشقوں کے ساتھ. عاشق کرتے کیا ہے؟ بہت بڑے گھرانے کا آدمی تھا، بہت امیر ترین فارس کا آدمی تھا جس کا یہ پیدا ہوئے، سونے کے چمچہ منہ میں رکھ کر پیدا ہوئے. اور اتفاق یہ کہ پھر ساری اولاد سب سے زیادہ محبت بھی اس سے ہوگی ان کو. ہوتا ہے ایسا کہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ اولاد سب سے محبت کرتے ہیں ماں باپ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص بچے سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے ماں باپ سے. ہوتا تو سب سے یہ، لیکن وہ خاص خاصیت ایسی ہوتی ہے جس سے ماں یا باپ اس سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح شیخ کیا ہوتی ہے، ساری اولاد ہے شیخ کے لیے تو، لیکن خاص کسی میں ایسی صفت ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے اس کی خاص آدمی کی محبت اس میں ڈال دیتا ہے کسی خاص مرید کی، لیکن محبت تو سب سے کرتا ہے. کیونکہ ایک کامل شیخ کی جتنے مرید ہیں اس کی اولاد ہے، اولاد سے بھی زیادہ اولاد ہے. تو ماں باپ بھی اتنی تربیت نہیں کرتے جتنا ایک کامل شیخ اپنے مریدین کی تربیت کرتا ہے. تو محبت کا درجہ یہ نہیں کہ بھئی ہوتی تو سب سے باپ کی طرح محبت، لیکن کسی میں اللہ تعالیٰ نے خاص روحانی ڈال کے اس سے زیادہ محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد خاص محبت ہی محبت ہوگی کہ اتنی حفاظت فرماتے تھے ان کی کہ جیسے کنواری لڑکی کی طرح اس کی حفاظت فرماتے تھے. ہر وقت گھر میں رکھنا، اندھاؤں سے وزن نہ ہونے دینا، پوری محافظت نگران فرماتے تھے. مجوسی تھے، آگ پرست اس کو کہا جاتا ہے. یہ ان کا مذہب تھا، بڑا سخت مذہب والا تھا. بیٹے کو اسی نگرانی میں رکھا. ہوا یہ کہ ایک دن کسی طریقے سے سلمان فارسی گھر سے باہر نکل آئے. باپ کو پتہ نہیں چلا. سامنے ان کے گھر گرجا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے؟ تم تو قید. باپ نے کبھی نکالا ہی نہیں، کسی کو دکھائی کچھ چیز نہیں تھی. تو وہ سیدھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ وہ گرجے میں گھس گئے تو وہ نصارہ تھے، سارے عبادت کر رہے تھے اپنے جو زمانے کے ساتھ سچے نصارہ لوگ تھے، نماز پڑھ. انہوں نے کچھ دیکھے، وہ تو آپ کو پوچھتے تھے. انہوں نے یہ کیا ہے؟ پوچھو یہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دین ہے. کہ تمہارا دین ہے؟ کہ یہ ہمارا دین ہے. کہتا یہ تو مجھے بڑی پسند آئی تمہاری عبادت، بڑی بہت مزہ آیا مجھے تو یہ آپ کی عبادت کو دیکھ کر. کیوں حق نہ چھپا تھا نا، اس کے زور مار رہا تھا نا. سبحان اللہ. یہ بتا رہا ہوں عاشقوں کی بات ہی ہوتی ہے. جو عاشق سچا ہوتا ہے
تو اللہ اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں اپنے محبوب تک پہنچانے کے لیے. عشق سچا رکھے آدمی، عشق تو سچا کر تو محبوب تک پہنچانا رب کا کام ہے. رب پہنچاتے ہیں اللہ تک، کیونکہ ہمارے اندر محبت ہوتی ہی نہیں کسی کی، تو اس تک کیسے پہنچے. میں نے اپنی زندگی باہر دیکھا کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، حضرت کی یاد آتی تھی بڑی زبردست. واللہ مجھے سمجھ جاتا تھا میں کیسے حضرت کی قدموں میں پہنچ جاتا تھا، ہزاروں میل طے کر کے. حضرت پتہ چلتا تھا کہ مکہ ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، سخت حالات ہوتے تھے. زندگی آزمائش میں گزرتی ہے ایسے انسانوں کے تو بہت زیادہ. واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت پہنچتے نہیں تھا، میں وہاں پہنچا ہوتا تھا حضرت خدمت میں. پہلے کہاں سے ٹکٹ آتا، کہاں سے کچھ ہوا، اللہ ہی جانتا ہے. عشق سچا عشق رکھیں آپ کسی کے ساتھ، وسائل نہ پیدا ہوئی کیسے ہو سکتا ہے. تو فارسی سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو مجھے بڑا پسند ہے تمہارا دین. یہ ہے کیا، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا اصل یعنی اصل شام، ملک شام میں ہمارا. سچائی باتیں کوئی نہیں تھی. آفتاب غروب ہونے کو گھر کے بھاگ گیا جلدی سے گھر، پھر میں جلدی جاؤں گا. باپ کو پتہ چل گیا تو وہاں تھے، اس نے وہاں تھا تو آتش پوچھتا، اس کو تو تیش آ گیا. اچھا تو وہاں پہنچ گیا. اس نے وہ تو دین بڑا اچھا ہے بابا، ابھی کو اسے دین تو سچ بولنے والے. انہوں نے کہا اچھا یہ کس چکن، اس نے بیڑیاں لگا دی، قید کر دیا. تو باہر دیکھنا تو کیسے نکلتا ہے. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنائے تقص علیہ غیری لجعلناک منا مسجونا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ایسا قید کروں گا، ایسا قید کر دوں گا تجھے، قید میں کر دوں. چہلے باتوں کی طریقہ تھا، انہوں نے قید کیا تھا. ان کو نام تو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے میسج بھیجا کیا سارا بھائی کسی طریقے سے کوئی قافلہ شام جا رہا ہو تو مجھے بتا دینا. اس کے ساتھ جو تم نے شام کے بتایا کہ اصل وہاں ہے تو دین تمہیں وہیں پہنچو. انہوں نے اتفاق سے کوئی قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو انہوں نے میسج بھیج دیا کہ بھی قافلہ شام جا رہا ہے. بس انہوں نے پیڑیاں توڑی، سب کچھ توڑ تاڑ، رات کو نکلے، اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کو کے ساتھ چل پڑے شام کی طرف. ہائے ہائے عشق، سبحان اللہ. محبوب کی طرف دیکھیں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہوں. شام پہنچ گئے، پادری کے پاس پہنچے، وہاں رہے، خدمت دیکھی، وقت گزارا. اس خادم پادری کا انتقال ہو گیا. پریشان میں کیا کروں، لیکن اس کی جگہ دوسرا پادری آ گیا، دوسرا جو عالم تھا وہ آ گیا. تو آپ نے اس عالم کی خدمت شروع کر دی. بہت ہی زاہد عابد عالم تھا، اس کے ساتھ وقت گزارا، بے انتہا محبت ہوگی اپنے شیخ سے، بڑا اچھا وقت گزرتا، خدمت کرتے ہوئے. اس کا آخری وقت آ گیا تو وہ مجھے وصیت کریں آپ تو جا رہے ہیں. یاد رکھیں یہ حضرت سلمان فارسی جو تھی، ان کی عمر بعض روایت میں 350 سال بتائی تھی، 50 ایئرز، بعض میں 250 ہے. اتنی عمر اللہ نے ان کو دی تھی. تو پھر ان کا بھی وقت آ گیا. کبھی میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ، میں تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں، ہے تو بہت مشکل، اچھا آدمی ملنا، موصل میں چلے جانا، ایک عالم ہے وہ تمہاری مدد کرے گا حق تک پہنچانے میں. وہ انتقال کرے گے تو سفر پھر کیا، انہوں نے شروع کیا. وہاں پہنچے، عالم سے ملے، عالم پاس آئے، اس کا وفات ہوئی. بہت مجھے بتائیں، میں تو اپنے رب کو پانے کہاں جاؤں، اموریے چلے جائیں، وہاں ایک عالم ہے، اس کے پاس تمہیں شاید منزل تک پہنچا دے. تمہیں وہاں پہنچے، دیکھیے اس کا انتقال ہوا. اس سے پوچھا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری نظر میں وہ کوئی عالم نہیں ہے، میں تمہیں ایک صحیح راستہ بتاتا ہوں.
جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. سبحان اللہ. پڑھیں درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی امی ازواجی امہات المؤمنین. فرمایا کہ میں تمہیں سچا راستہ بتاتا ہوں جو ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہو. ان قریب ایک نبی کا ظہور ہوگا اور وہ دین ابراہیم میں سے ہوگا. عرب کی سرزمین میں ہوگا جہاں اس کا ظہور ہوگا. وہ ایک نخرستانی زمین ہوگی, وہ ہجرت کر کے وہاں آئے گا. جہاں نخرستانی کھجوریں ہوں گی بہت زیادہ, تم وہاں پہنچ جانا. وہ تمہارا اگر تمہیں طلب حق ہے تو وہاں پہنچ جانا, مل جائے گا تمہیں. علامت میں بتاتا ہوں اس کی جو ہماری کتابوں میں اس کو پانے کی. اول تو علامت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس کا چہرے نورانی تابانی ایسا ہوگا کہ تو خود ہی پہچان جائے گا. 3 علامت دیکھ لے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا, صدقے کا مال نہیں لے گا, ہدیہ قبول کرے گا, اور ان کی دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی. یہ 3 نشانیاں ہیں اس کی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. دیکھیں جی کہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں, اس راستے میں کتنے سال گزرے ہوں گے اور کیسی کیسی تکالیف اٹھائی ہوں گی. انہوں نے مجھے بتایا یہ صحابہ کرام کی زندگی, ایک صحابی کی زندگی سارے کیسی ہے. اسی اسلام میں کہتے ہیں میرے پاس کچھ مال بھی جمع ہو گیا تھا, کوئی گائیں بیچیں کا کام کرتا تھا تو میرے پاس گائیں بھی آ گئی, بکری بھی آ گئی. میں نے ان کو جمع کیا. وہ جو قافلہ عرب جا رہا تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا. چلتے رہے وہ قافلہ والوں کی نیتی خراب ہوگی. جب پہنچے وہاں تو انہوں نے مجھے بدسلوکی شروع کر دی, اور غلام بنا کر کسی یہودی کا دخول کر دیا. یہ نصارہ سے نکلے یہودی کے گروپ میں چلے گئے. پہلے مجوسی, پھر نصارہ, اور اب یہودی گروپ کے اندر پہنچ گئے. داستان عشق ہے دوستو. یہ ہمت نہیں آئی. اتنی بدسلوکی کہ یہودی کیا اتنا بڑا غلام بن گیا. فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ بکاؤں اپنے محبوب کی خاطر, 10 دفعہ فروخت ہوں غلام بن کر میں. اللہ اکبر. یہودی کا تو فروخت ہو گیا تو جو مجھے لے کے آیا تو وہاں تو کھجور تو درخت کے, تو ایک دم مجھے بات یاد آ گئی کہ نخرستان ہوگا جہاں تجھے تیرا محبوب ملے گا. ایسی زمین ہوگی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا. سبحان اللہ, یہ وہ شے اب میں صحیح زمین پہ پہنچ گیا ہوں. تو وہاں بڑی کریزہ کا کوئی آدمی آیا تھا, یہودی آیا تھا, وہ اس نے مجھے خرید کے کہتا مجھے دے دے میں خریدتا ہوں. اللہ, اس نے خرید لیا. اس نے جو خریدا تو وہ مدینے کا رہنے والا تھا. قربان جاؤں ایسی مطلب وہاں سے لٹتے پٹتے بکتے آخر عشق لے آیا مدینہ. کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یقیناً یہی وہ شہر ہے جہاں میرا محبوب آئے گا. حتی قدمت المدینہ فواللہ واللہ ان رأیت فرفتها فصفتها صاحیہ ویقنت نحن البلد بلدی ایہ فصفت الیہ. اسی میں وہی صفت ہے, اسی میں صفت ہے, یہی وہ چیز ہے. میرا دل نے گواہی دے دی خدا کی قسم. حتی قدمت المدینہ فواللہ ما هو اللہ ان رأیتنا, دیکھتے ہی پہچان گیا ان رأیتنا, یہی جگہ ہے جہاں پر میرے محبوب اتریں گے. عاشق کا محبوب کا سچے عشق بہت بڑی چیز ہے دوست. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلام فرسی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 بار فروخت ہوئے اور لٹتے پھرتے آخر مدینہ پہنچ گئے. اب مدینہ کے پاس تھے اور وہ اسے کام لیتا تھا, غلامی کرتا تھا, خدمت لیتا تھا, انتظار کرتے تھے. آخر ادھر سے سبحان اللہ محبوب چلا مکے کو چھوڑتا ہوا, ہجرت کرتا ہوا اللہ اکبر مدینے کے سفر میں قباء میں آ کے اپنا ڈیرا ڈال دیا. میں نے عمر بن عوف کے یہاں مسجد قباء آ جائے, اللہ سب کو زیارت کرائے. میں نے اس گھر کی بھی زیارت کی الحمدللہ. بہت پہلے کی بات ہے, ساری چیزیں تقریباً ویسی تھیں. میں آج سے آپ کو 50 سال پہلے کی بات کر 40 سال کی بات کر رہا ہوں. وہ باغ بھی ایسے تھا, جگہیں بھی ایسی تھیں. وہ جگہ بھی دیکھیں نبی پاک جس گھر میں ٹھہرے تھے, خوشبوئیں سونگی, وہاں کی مٹی لے کر آئے الحمدللہ. تو وہ جگہ بن عمر بن عوف کی جگہ تھی جہاں آپ نے قیام فرمایا. تو فرمایا کہ
جب تشریف مدینہ لائے تو عاشق کہتے ہیں حضرت سلمان کہ میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اپنے آقا کا. تو درخت کے نیچے بیٹھا وہ یہودی تھا میرا مالک، تو اس کا کوئی دوست آیا، چچا زاد بھائی تھا، کوئی تھا. اس نے کہا اوہ کیا پتہ ہے تمہیں کیا کہ قبا میں ایک شخص آئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، مکے سے آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں. فرمایا حضرت سلمان نے فواللہ انہ الا اقصتنی اروى حتی ظننت انی ساقط علی صاحبی، کہ خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرز اور کپت طاری ہو گئی، میں لرزنے لگا، حتیٰ کہ گمان تھا کہ اس کھجور کے اونچے درخت سے نیچے آ گئی. محبوب کتنی بات سننے کے بعد کہتے ہیں میرا تو جسم کانپ گیا، سبحان اللہ، کہ جس کے لیے زندگی لگا دی میں نے وہ یہاں پہنچ گیا. کہ خدا کی قسم اتنی بارفتگی اور مجھ پہ وہ کیفیت طاری ہوگی. بتاتے ہیں کہ میں بس پتہ نہیں کس طرح بچا کہ میں ورنہ میں کھجور سے نیچے آنے والا تھا. بہت اپنا مشکل سنبھالا، نیچے اترا. تو یہودی سے میں نے پوچھا اشتیاق اور محبت میں، مجھے کیا پتا کہ جس میں لوگ ہیں، کہ بھئی یہ آپ کو جو خبر دے رہا ہے یہ کیا خبر دے رہے ہیں آپ کو، کون آئے ہیں؟ تو اس کو غصہ تھپڑ کھینچ کے مار گیا. تو اپنا کام تو نہیں کام، اس کے تعلق ہے، چل اپنا کام کر، جس کام پہ تجھے میں نے لگایا. آگ تو لگ چکی تھی، شام کا انتظار کیا. شام سے جیسے فارغ ہوا تو میں نے اپنا سامان کو چھٹایا، چیزیں لی اور میں قوت حاضر ہو گیا. دیکھا تو رات احمد کے لیے کچھ صدقہ میں پیش کیا. پہلی نشانی دیکھنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ صحابہ کو دے دیں، ہم صدقہ نہیں لیتے. کہتا خدا کی قسم میں سمجھ گیا کہ پہلی علامتیں پوری ہو چکی. پھر ہم مدینہ تشریف لے گئے. کچھ دنوں بعد پھر دل چاہا میں پھر اب آپ کی دوسری چیز کرنے کے لیے ہدیہ لے کر حاضر ہوا. آپ سے سنے اس ہدیہ کو قبول بھی فرمایا اور صحابہ کو بھی کھلایا. اور میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، میری دوسری علامت پوری ہوگی، میری منزل بہت قریب ہے. پھر میں ایک دن حاضر ہوا، بے چین تو محضر تھا. آپ جنت بقیع سے تشریف لا تھے کسی جنازے کے بعد. تو میں بھی آپ کے پہنچ کے آپ کے پیچھے بیٹھ گیا. اب تیسری چیز میں نے ماہر نبوت دیکھنی تھی. تو آپ نے خود ہی پشت سے زمین اپنی قمیض میں باری کھٹا کر کے دیکھ لیں، پہچان لیا آپ نے. اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے اٹھ کے فوراً نبوت کو بوسہ دیا اور چیخنے لگا اور رونے لگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے سامنے آ جاؤ. میں سامنے گیا، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نعرہ کر کے الحمدللہ. آج سلمان فارس مسلمان ہو چکا تھا، مجوسی سے نصارہ سے یہودی سے مسلمان. انہیں بدلا. اللہ تعالیٰ عاشقوں کی مدد فرماتے ہیں، سچے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. میں نے سارا واقعہ آپ کے نامدار کی خدمت میں پیش کیا. حضور پر نور نے فرمایا کہ سلمان جاؤ تم اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی معافلہ کر لو. چلو تم معاوضہ لو، مجھے چھوڑو. آپ کے حکم مطابق آپ نے کتابت کی. جو تو اس نے کیا کہا کہ 40 اوقیہ سونا لوں گا، 300 درخت کھجور کے لگا، اور جب وہ قدآور ہو جائیں گے یعنی وہ پھل دینے لگیں گے تو اس وقت میں تجھے آزاد کروں گا. آپ بتائیں کھجور کا ایک درخت بہت عرصے کے بعد نکلتا ہے، اس میں کھجوریں نکلیں، اس میں کھجوریں کہاں سے آتی؟ اور پھر 40 اوقیہ سونا وہ کہاں سے آئے؟ عاشق ہمت نہیں ہارا کرتے، استقامت رکھتے ہیں. آپ سب سنا تو سارے ساتھیوں کو ترغیب دی کہ سب لوگ کھجور کے پودے لے کر آؤ. سارے صحابہ ٹوٹ پڑے الحمدللہ. سب نے پودے جمع کرنے شروع کیے. 300 پودے جمع ہوئے. حضرت سلمان سے فرمایا جاؤ تم گھڑے کھولنا شروع کر دو. 300 گھڑے کھولے کرے. بس آپ باقی کام میرا ہے.
اپنے دست مبارک سے اپنے محبوب کے لیے، عاشق کے لیے ہر گڑھے میں پودا لگایا. الحمدللہ ان پودوں کی زیارت بھی کی اور وہ پتی بھی کھائے، اس کے کھجور بھی کھائے. بس بات بیٹھا ہی تھوڑی دیر وہاں. عجیب خوشبو تھی الحمدللہ. لگتا تھا کہ حضرت سلمان کی خوشبو سے میں عشق کی خوشبو تھی. سبحان اللہ. بس اب تو سرکاری کا ہاتھ لگنا تھا تو آپ نے پہلے کہا تو کتابت کر لے. تو ابھی سال ہی نہیں گزرا تھا، کھجوریں بڑی ہو گئیں، پودے لگ گئے، پھل آ گئے الحمدللہ. سب شبس ہو گیا سارا. اب رہ گیا باقی ایک چیز. آپ سے تشریف لے گیا نبی کے بعد تو اسی وقت کوئی شخص آیا، اس نے سرکاری کی خدمت میں ایک خاص بیضا مقدار کی خاص مقدار میں سونا پیش کیا. ایسے سونا آیا تو آپ سن رہا ہے کہ میرا مسکین کدھر ہے؟ سلمان فارسی. اللہ حافظ صاحب کا بھی فکر مجھے یاد آ گیا. میرا فقیر کتنے بلاتے تھے پیار سے کسی کو، میرا فقیر کدھر ہے؟ اللہ فرمایا میرا مسکین مخطیب یعنی سلمان فارس کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ. میں ہی تم فوراً حاضر ہو گیا. فرمایا یہ لے بیضا مقدار کا سونا ہے، اس سے مجھے دیا، میں تجھے دیتا ہوں، جائی اتار دے قرضہ اپنا. یا رسول اللہ دیکھا تو بہت تھوڑا سونا ہے، اس نے تمہیں 40 اوقیہ سونے کے لیے کہا ہے، میں اس سے کیسے قرضہ اتاروں گا؟ آپ سے سمجھا سلمان جاؤ، اسی سے اس کا قرضہ اتر جائے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. بس وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گیا اس کو جب اس نے تولا تو دیکھو کتنا سونا، 40 کا تھا، جب تولنے لگا تو سونا پورا 40 اوقیہ سونا بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. درخت لگ چکے تھے، پھل آ چکا تھا، سونا 40 اوقیہ سونا بن چکا تھا. فرماتے ہیں یہ ایک قصہ سنایا میں نے باس کو، میرا قرض ادا ہو گیا. آج میں غلامی دنیا سے نکل کر، سبحان اللہ، آج دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر میں غلام مصطفیٰ بن گیا تھا. تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے بھائیو قرآن یہ کہتا ہے جاتے ایسے بن جاؤ، ان عاشقوں کے نقشے قدم پر چلو، ورنہ قرآن کی اس آیت کو سن لو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور کہتے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان تمہارے جیسا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس، اپنے اصل لوگوں کے پاس جن کے وہ اصل غلام ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم تو پکے تمہارے ساتھ ہیں. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہتے ہم تو پکے تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا حلیہ، ہمارا رہنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب تمہارے جیسی. سبحان اللہ. ہم سب تمہارے جیسے. ہم تو ہنسی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ہم تو تماشا لگاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو ہر چیز ہماری تمہاری جیسی ہے. اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون. ارے تم ہنسی کرتے ہو، میرے حبیب کے دین سے ہنسی کرتے ہو، ان کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ صحیح کر رہے ہو، اور تم حقیقت میں یہ سب کرنا تمہارا جو ہے
تم اللہ کے نبی کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ تم اللہ سے استہزاء کر رہے ہو. صبر کرو صبر کرو. بہم یمدہم فی طغیانہم، اور ہم ان کو ترقی دیتے ہیں اس میں، انہیں مال دیتے ہیں، انہیں اولاد دیتے ہیں، انہیں بڑھوتی دیتے ہیں تاکہ وہ اس یقین پہ اور پکے ہو جائیں. طغیانہم، سبحان اللہ، سرکشی میں اور پکے ہوتے چلے جائیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا بن رہی ہے، دیکھا ہم کتنے چلاک ہیں دوغلے بن کے، ہمارا کتنا کام بن رہا ہے. حقیقت یہ نہیں، حقیقت کیا ہے کہ وہ انتے ہیں عقل کے. کیوں؟ پتہ اس وقت چلے گا جب میرے پاس آئیں گے کہ مذاق دین کا اڑا رہے تھے، مذاق نبی پاک سنت کا اڑا رہے تھے، یا اپنا مذاق اڑا رہے تھے. میرے بھائیو، یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ان حالات سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے ڈر کے جب انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف لگ جائے، نفسانی خواہشات اس پہ غلبہ کر لیں، تو پھر اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ مفاد پرست بنتا ہے. منافق کی ایک نشانی بتا رہا ہے، منافق کی ایک پکی نشانی یہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہوگا، وہ دنیا پرست ہوگا. بس اس کا کام اپنے مطلب سے، اپنی دنیا سے، جہاں اس کو فائدہ ہوگا. دین تو کیا، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. اس کو جو حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ دو رخی انسان ہیں، ان کے دو رخ ہوں گے. یہ منافقین جو ہوں گے ان کے دو رخ ہوں گے، یہ دو رخ انسان ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامت، کہ یوم قیامت کے اندر سب سے برا انسان جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ وجہی واہ لا ہی وجہی، کہ جو انسان لا وجہ وہا ہوا لا ہی وجہی، جس کے دو رخ ہوں گے، دو رخ سامنے پیش ہوتے ہیں. ایک کے ساتھ ایک رخ ہوتا ہے وجہ واہ لا ہی وجہی، ایک کے ساتھ ایک رخ ہوگا اور دوسرے کے ساتھ اس کا دوسرا رخ ہوتا ہے. تو سرکار ہونا ہے کہ قیامت میں سب سے برا انسان ہوگا، اور اس کی سزا جو ہوگی قیامت میں، دوسرا حدیث میں آتا ہے، اس کی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کی زبان بنا دے گا. پتہ ہے آگ کی زبان منہ کے اندر ہوگی، اس کے منہ جھلس، آنکھیں پھاڑ، سب کچھ جھلسا جائے گا اس زبان کی گرمی کی وجہ سے. کہ زبان وہ دوزخ کا گولا بن جائے گا زبان اس کا. دنیا کی مفاد کے خاطر دین کو چھوڑ دینا، دنیا کے مفاد نبی پاک میں عبادت کو چھوڑ دینا. مجھے بتائیں جنہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو بلند کیا ہے، پیسے کمائے ہیں دین کو بیچ کر، سرکار کی سنتوں کو بیچ کر، اپنے آپ کو ترقی شدہ انسان سمجھتے ہیں. بھائی آپ بھی اس دنیا میں، آپ خود، میں بھی اس دنیا میں، آپ اندازہ لگا لیں، خود فیصلہ کر لیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو یہی ہیں اس وقت دنیا کے اندر، کہ ان کی زندگی کا مقصد مفاد ہے، دنیا ہے، دنیا ہو چاہے کسی طریقے سے ہو. اگر اپنا مذہب لکھا کے ان کو نیشنلٹی ملتی ہے، میں آپ کو ہزاروں لوگ دکھا دیتا ہوں جنہوں نے سائن کیے کہ ہم یہ ہیں تاکہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے. جھوٹ مذہب تبدیل کیے ہوئے، گھر تبدیل کیے ہوئے، جھوٹ قسم کی باتیں، تین جھوٹی شادی کی ہوئی ہیں، طلاقیں جھوٹی دی ہوئی ہیں تاکہ ہم پیسہ کما لیں. بیوی کے ساتھ گھر میں رہ رہے کہتے ہیں ہم طلاق شدہ ہیں، یہ الگ رہتی ہے، میں الگ رہتا ہوں، اس سے ہی پیسہ ہے، اس سے، یعنی یہ دنیا دنیا دنیا. وَذَلِكَ الَّذِينَ، یہ ہے وہ کہ جس وقت وہ حالات ایک دو رخ ہوتے ہیں ان کے، کہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو بڑا دینداری بات ہو رہی تو وہ دیندار بن جائیں گے آپ کے سامنے، اور ٹوپی پہن لیں گے، شکل ویسی بنا لیں گے، اور کیونکہ تو وہ ہوتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ زندگی ہے، اللہ معاف فرمائے، مومن کی زندگی صفی کی زندگی ہوتی ہے. کتنا بڑا عذاب ہے اس کا. فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت وہ دنیا کی طرف جھکتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بڑی آسانی سے وہ دین کو ایک طرف رکھ دیں گے. بالکل ایمان والوں کے پاس ہوں گے تو ایمان والے ہو جائیں گے جن سے فائدہ ہو رہا ہے. آپ کہ جی ہم تو بالکل آپ کی طرح ملتے ہیں مسلمانوں سے، وزر لوکل لیجیے نام کرتے ہیں، ہم تو بالکل آپ کی طرح.
پکے مسلمان وضع خلو. اور جب اپنی تنہائی والی زندگی میں جاتے ہیں، اپنی نجی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. ان کی راتیں دیکھیں، ان کی شامیں دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں. الہ شیاطین ہے مقابل نماغ، اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں. دو شیاطین سے مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ان کو چلاتے ہیں، جو یہ دین کو دیتے ہیں کہ دنیا کماؤ، میاں کیا رکھا ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں، کیا رکھا ہے، دیکھو یہ وہ آدمی ترقی کر گیا، فلاں یہ ہو گیا، چھوڑو جی. ہر روز سنتا ہوں میں لوگوں کی زبان میں بات، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، اللہ کی ہر آدمی سی زبان پہ یہ بات. بس جی بس دیکھا جائے گا، ہمیں ان باتوں میں یقین نہیں ہے. دنیا چاہیے جی، مال ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. ان کی دوستی کی بیس، ان کی رشتہ داری کی بیس، ان کی شادی بیاہ جو ہیں اسی بیس پہ دنیا پہ، جہاں دولت ہوگی وہیں شادی کریں گے. بچوں کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا آپ کبھی کہ اس آدمی کا دین ہے، دینی اسٹینڈرڈ ہو کہ اس کے مطابق کسی بچے کی شادی کی. مال کس کے پاس ہے، دعائیں کس کی زیادہ ہیں، کوٹھی کس کی زیادہ ہیں پاکستان میں. کوٹھی پکا. کسی غریب کی بچی کو جو اگر دیندار ہوئی کو لینا پسند نہیں کریں گے. آئے گی تو اس کو تنگ کریں گے، ظلم کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نوکر بنائیں گے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے، اس کو نکالو. خلو جب جاتے ہیں شیاطین کے پاس تو پکے شیطان ہوتے ہیں. فرمایا پکے شیطان، وہی ساری کام شیطان والے کرتے ہیں. کیا شیطان اس کو کہتا ہے جہاں خیر کم ہو، شر کا غلبہ ہو اور خیر کم ہو، جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان خیر کم لے کر آئے گا آپ کے پاس. یہاں ایک عجیب چیز لگانے کہ اچھا اللہ یستحضی بہم، گویا کہ یہ ان کا تماشا بازی، یہ اللہ سے مذاق کرنے کے مترادف ہے. اللہ سے مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ خود فرمایا میرا مذاق بھی ایک دفعہ ہوگا تمہارے ساتھ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کہ قیامت کے روز آواز پڑے گی، آؤ بھی جنت میں آ جاؤ، سب آ جاؤ بھی جنت کھل گئی، آ جاؤ. منافق بھاگتے جائیں گے. تو اللہ کا مذاق دیکھیں وہاں چلے گا ان کے ساتھ، بھاگتے ہوئے جائیں گے. کیونکہ جیسی پہنچیں گے نزدیک جنت کے دروازہ بند کر دیا جائے گا اور فرشتے پکڑ کے ان کو اسی وقت دوزخ کی پھینک دیں گے، گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جائے گا. چیختے گر رہے ہوں گے، کہتے یہ جنت ہے تمہاری، لے لی جنت. ایسے دھوکہ دیتے تھے دنیا کے اندر، مذاق اڑا کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو، شریعت کا. تم سمجھتے بڑے کامیاب ہو، ہیں یہ بیس یہ رنگ چڑھا لیا ہم نے، ہم تو بس بڑے کامیاب ہیں. دھوکہ دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. دوسرا دھوکہ سنے، پل ساز بہت سخت ترین جگہ ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا وہاں مومنوں کے ساتھ تو نور ہوگا، اس نور کو میں بڑھاؤں گا، یہ بھاگیں گے ادھر. تو بھائی چلو تم بھی آ جاؤ، بھاگیں گے اس نور کے تاکہ ہم بھی نکل جائیں پل سراج سے. اور دل میں بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھا جی کام بن گیا ہمارا. ہم تو ایسی لوگ ہمیں کہتے تھے ہم تو ادھر بھی کامیاب جا رہے ہیں. تو جیسے ہی پہنچیں گے اس طرف اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی نزدیک پہنچنے گے اللہ سبحانہ ایک پردہ ڈالیں گے سیاہ رنگ کا، ایک دم وہیں اندھے ہو جائیں گے. ایک دم گھڑا کھلے گا دوزخ کا، اس گھڑے کے غرق ہو جائیں گے وہ لوگ. اور کیا بتایا قرآن سے زیادہ میرے بھائی مجھے بتائیں. اللہ یستحضی بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ جو اس قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی اپنی زندگی کو نہ بدلے. قرآن کہتا ہے کیونکہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے، آپ اس کو قرآن بھی سنائیں گے، آپ یہ آیتیں سنیں گے نا، وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، آپ نہیں یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، دنیا آپ اتنے سخت یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہے ہی نہیں ایسا. تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس قرآن کو بھی، آیتوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میرے بھائیو ہم قرآن سن رہے ہیں اللہ کے واسطے، یہ قرآن کے لفظ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار رسول کی شریعت اور سنت پہ نہ چلنے والوں کو اللہ نے کیا کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہنا، وہ اللہ پھر ان کے ساتھ مذاق کرے گا. یہ کم ہے. صاف کون وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو چھوڑ کر دوسرے طرز پہ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، نبی پاک کی سنتوں کو بیچتے ہیں، شریعت کے احکامات کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں
لیکن سارا کام ان کے کھانا پینا سب کچھ حرام، کوئی شریعت کے مطابق ان کا نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ان کی سزا بہت سخت ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، کہ ان کو بتایا جائے گا تم اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، اب تمہارے ساتھ یہ مذاق ہے. یہ ہے قرآن. دوستو، کیا آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے ہماری؟ کیا ہمیں ایک زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں کتنا بڑا ہمیں واقعہ سنا ہے حضرت سلمان. ہر قدم پہ اللہ نے ان کے ساتھ مدد کرتے چلے. لیکن یہ تھا کہ زندگی جو ہے ہماری آزمائشوں کی ہے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سب کچھ آئے گا. یہ جنت ان کے لیے لگے. کہا نا اللہ تعالیٰ کہ ان کو بڑھاؤں گا یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کے مال میں ہر سے بڑھوتری کروں تاکہ وہ پکے ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جاننے والوں کے مومن کے لیے پسند نہیں کرتے. ان کو پریشانی دے دیتے ہیں، کوئی مصیبت دے دیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، کوئی بیماری لگا دیتے ہیں. کیونکہ اس لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ پلٹ کر میری طرف آ جائے، یہ پلٹ کر میری طرف آ جائے. اب اس میں مستعد سے انسان کھڑا ہو جائے الحمدللہ، دین کو نہ چھوڑے. اللہ کی قسم وہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آزمائش ہوتی ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے کبھی. اللہ خود ہی مدد کرتا چلا جاتا ہے، خود ہی مدد کرتا چلا جاتا ہے اگر وہ انسان شریعت و سنت پہ قائم رہے مکمل طور پر اور گھبرائے نہ ان پریشانی سے. دیکھیں 360 سال 50 سال کی عمر تھی سلمان فارسی کی، کسی لمحے ان کے پاؤں نہیں. کتنی بڑی زندگی کو چھوڑ کے جو دنیا کی زندگی تھی اپنے عشق کی طرف بھاگتے چلے گئے. اور ہر مقام پہ سونا 40 سونا بن گیا. درخت آسمان سے نکال دیے اللہ نے، پھلیں اس وقت نکال دیے. تو یہ ثبوت ہے چیز کا کہ جب انسان شریعت اور سنت پہ چلنے لگے گا تو قائم ہو جائے گا. کتنی بڑی اس میں ایک اور سبق ہے. دیکھیں جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں اپنے دین سے دوسرے دین پر، تو ان کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے. پھر اس کی طرف سوچے بھی نہ، خیال بھی نہ کریں جس دین کو چھوڑا ہے، اس کی خوشبو بھی اس میں سے نہیں آنی چاہیے. ان کی انہوں نفاق موجود ہے، منافقت موجود ہوگی. ریورٹس کیا حضرت سلمان فارسی ریورٹ تھے، انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا. یہ ریورٹس کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ جس کو تم تبدیل ہو جاؤ، ایک دین کو چھوڑ چکے ہو، اس دین کی کوئی چیز بھی تمہارے اوپر نظر نہیں آنی چاہیے. وہ راستے بھول جاؤ، وہ جگہیں بھول جاؤ، ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دو، ایسے رشتہ داروں کو ختم کر دو جہاں اس چیز کی بو آتی ہو. اگر ابھی بھی محبت ہے انہی سے ملاقاتیں ہیں، انہی گھروں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، انہی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور رغبت رکھتے ہیں. ایک دنیا کا تعلق تو ہوتا ہے ایک انسان کا. یہی تو قربانی ہے جس پہ اتنا بڑا انعام اللہ پاک دے گا. ایک راستے کو چھوڑا ہے تو اس راستے پہ کیوں چلو دوبارہ؟ وہی دوغلا پن ہو جائے گا. حضرت سلمان فارسی نے زندگی کا ایک رخ اختیار کر لیا، ہر قدم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے چلے گئے. یہ ریورٹس کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس میں کہ کبھی بھی اس راستے پہ آپ نے نہیں چلنا. اپنے راستے کو پکا کریں، استقامت سے پکڑیں، کتنی دشواری آ جائیں، کچھ ہو جائے نہیں، بس ختم. ان جگہوں بھی نہیں جائیں گے، ان چیزوں کو یاد نہ، ایسی جو چیزیں ہمیں یاد کرائیں ان گھروں میں نہیں ٹھہریں گے، ایسی رشتہ داروں سے نہیں ملیں گے. حتیٰ کہ جو قریب خونی رشتہ دار ان کے ساتھ بھی بڑے محتاط ایک مسلمان ہو کے بنیں گے کہ جہاں پہ وہ فضا نہ ہو، جہاں وہ معاملات نہ ہو، جہاں نبی شریر کی تحریک ہوتی ہو. تحریک آپ مسلمانوں کے وہاں تو وہ مسلمان نہیں ہے، تحقیق تو ان کی ہر چیز میں نظر آئے گی آپ کو. ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے ہر چیز سے، ان کا دین مختلف ہے. تو یہ اس کا اتنا قربانی ہے دین کا. یہ نہیں، یہ والا دین نہیں چاہیے جو قرآن بتا رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آ کے بیٹھے تو شیخ اللہ اور پھر وَإِذَا خَلُوا شَيَاطِينِهِمْ، اب جائیں پیچھے یہاں سے واپس آئے تھے ان گھروں میں جائیں، انہیں رشتہ داروں میں جائیں تو پھر ان جیسے. یہ دین اسلام نہیں ہے دوستو. یہ ریورس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، سننے والا پیغام ہے. اگر سچا اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو حقیقت کے ساتھ تو دین ایک ہی رکھنا چاہیے. قربانی مانگتا ہے دین. آپ یہ تو ہے، یہ تمہیں بتایا یہ ہمارے مومنین کے لیے یہ جو ہے یہ جنت نہیں، یہ آزمائش کی جگہ، اور اسی آزمائش پہ ترقی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ دے گا. جتنی قربانی آج ہم اس دنیا میں دیں گے سرکاری شریعت اور سنت کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وجہ سے، جتنی قربانی آج اللہ ہم سے لے گا اور ہم اس کو دیتے چلے جائیں گے کسی شکل میں بھی ہو، کل اس کا بدلہ ہمیں مل جائے گا. کل کون ہے؟ بہت جلدی، few years.
نہ قربت سے ڈکنا ہے، نہ کسی امتحان سے گرائے، نہ کسی چیز سے، بس کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. امام حضرت فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو جو مسلمان ہمارے طرف وہ بھی سوچیں اس بات کو، اور جو ریورس ہیں خاص طور پہ سوچیں کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو گئی ہے. You have to go back on these things again. وہ چیزیں بھول جاؤ، راستے بھول جاؤ، رشتہ داری بھول جاؤ، تب جا کے انسان کا مومن ہوتا ہے. ورنہ مان لیجیے کہ مسلمانوں میں بیٹھو، مسلمان بن جاؤ، جب ان کے میں دوبارہ ان کے پاس جاؤ تو پھر ان جیسی حرکتیں شروع کر دو ان کے ساتھ. سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ویسے ہی کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. تھنک اباؤٹ اٹ. مسئلہ حل ہے. اللہ پاک ہم سب کو پکا اور سچا دین عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وغرنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. یا رحمان جو اپنے فضل سے کرم سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا میرے مولا فضل و کرم سے تم نے پڑھایا، یا کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اندر نفاق موجود ہے اس کو نکال دے میرے مولا. یہ سب سے بڑی باتیں بیماری ہے کریم، شرک سے بھی بڑی بیماری ہے نفاق میرے مولا. یا کریم اس بیماری کو تم ہمارے جسم سے نکال دے. نفاق کی نشانی تم نے بتا دی میرے مولا. واحد ایک نشانی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور شرع سے اجتناب کرے آدمی، دور بھاگے، اس پہ عمل نہ کرے تو وہ منافق ہے میرے مولا. یا اللہ اس نفاق سے ہمیں بچا لے. لاکھ ہی وہ دعوے کرے ایمان کے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہے. یا اللہ اس عذاب سے بچا لے. بڑے بڑے عذاب ہیں اس کے میرے مولا. یا اللہ دو رخے چہرے سے بچا لے. یا اللہ دو رخے چہرے سے بچا لے میرے مولا. بس ایک ہی چہرہ ایمان والا رکھ جو ہر ایک کے سامنے ہم پیش کر سکیں، دشمن ہو دوست ہو میرے مولا، جیسی حالات ہو ہمارے بس ایک ہی چہرہ ہو میرے مولا. اپنا ہم بھیس نہ بدلیں دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی مفاد کی خاطر میرے مولا. یا اللہ دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنے بھیس کو نہ بدلیں. یا اللہ اپنے دل کو نہ بدلیں، اپنے دین کو نہ بدلیں. یا اللہ تو کرم فرما. جھوٹ سے بچا. یا اللہ دھوکے بازی سے بچا، چلاکی سے بچا. یا کریم چلاکی سے بچا. ہمارے باطن کو پاک فرما دے. یا اللہ جس راستے پہ تو نے پاک کرنے کا راستہ عطا فرمائے میرے مولا، اس راستے پہ چلنے کی ہماری نیتوں کو بھی صحیح کر دے. ہمیں اخلاص نصیب فرما کہ واقعی ہم اپنے آپ کو سچا اور صحیح کرنا چاہتے ہیں میرے مولا. یا اللہ حضرت سلمان والا دل عطا فرما دے، ان جیسا عشق نصیب فرما دے، ان جیسا جنون نصیب فرما دے، ان جیسی استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ تو فرما جیسے ان کی مدد فرمائے، ہماری اس راستے میں مدد فرما. اللہ ہماری دینی دنیا پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما میرے مولا، حاجات دور فرما. ہمارے بچوں کو نیک کر دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا کریم بے حیائی کا طوفان پھیلا ہوا ہے میرے مولا، بے حیائی کا سیلاب پھیلا ہوا ہے میرے مولا ہر طرف. تو اپنے فضل کرم سے میرے اس بے حیائی سے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے میرے مولا، ہمارے رشتہ داروں کو بچا لے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ